نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانفطار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا ان نتوب الیک توبۃ نصوحا آمین یا رب العالمین۔ پچھلے جمعے میں نے سورہ نوح کی کچھ آیات کے حوالے سے جو کیفیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کی، ظاہر بات ہے کہ ان میں سر فہرست اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، پھر رسولوں کی امتوں میں جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے اور انہوں نے اسی طرح تبلیغ دین اور دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا، ان کی کیفیت کے بارے میں یہ بات صحیح ہے اور یہ ہمارے ذہنوں میں صحیح بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے مزاج میں، ان کی طباع میں رحمت، شفقت، رؤوفیت، اس کا غلبہ ہوتا تھا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، ایک خاص حد تک پہنچنے کے بعد ان میں غلظت، شدت، سختی، غصہ یہ بھی پیدا ہو جاتا۔ یہ بات ہمارے ذہنوں سے بالعموم اوجھل ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے سورہ نوح میں۔ دیکھیے اس کی ابتدائی آیات کیا ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ عذاب علیم آ جائے۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے ہیں جب تک کہ رسول مبعوث نہ کر دیں۔ اگرچہ یہ ہر قسم کے عذاب کو یہ آیت جو ہے کور نہیں کرتی۔ یہ عذاب کی ایک شکل جو ہوتی ہے قوم کو نسیہ منسیہ کر دینا، ختم کر دینا، وجود ختم کر دینا، جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم ہود کے ساتھ ہوا، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ ہوا، حضرت صالح کی قوم شعیب کے ساتھ ہوا، سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے ساتھ ہوا، آل عمران کے ساتھ ہوا۔ اس قسم کا عذاب جو ہے کہ لا یرا الا مساکنہم، اب مسکن نظر آ رہے ہیں، مکین ان میں رہنے والے کوئی نظر نہیں آتے۔ یہ کیفیت، یہ جب تک کہ رسول نہ بھیجے جائیں اللہ اتنا بڑا عذاب نہیں بھیجتا۔ البتہ اور عذاب کی قسمیں ہیں، میں کئی دفعہ سے حوالہ دے چکا ہوں اپنی کتاب کا، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی اور مستقبل۔ اس میں نے ابتدا میں قرآن کے قانون عذاب پر تفصیلی گفتگو کی ہے، عذاب کیا ہے، کس کس شکل میں آتا ہے۔ اب اس کے بعد طرز عمل دیکھیے، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم کے لوگو میں تمہارے لیے ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون،
اور میری دعوت ایک ہی ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت قبول کرو۔ یہ بھی ایک خاص فرق ہے، نوٹ کر لیجئے۔ نبی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میری اطاعت کرو۔ نبی دعوت دیتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے، اس سے دعوت پھیلتی ہے، جتنی بھی پھیلے، کم ہو زیادہ۔ رسول کہتا ہے میری اطاعت کرو۔ یہ بڑا فرق ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک بہت اہم علمی موضوع ہے، رسول اور نبی میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے تو کیا ہے، وہ اس وقت موضوع نہیں ہے میرا۔ لیکن یہ جو اطیعون، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اطاعت کرو گے، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہارے وجود کو ایک خاص مدت تک برقرار رکھ لے گا، تمہاری اس اجل معین کو مؤخر کر دے گا، وہ عذاب جو آیا ہوا ہے اسے ٹال دے گا۔ یؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ وہ اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا تو پھر ٹالا نہیں جا سکے گا، کاش کہ تمہارے علم ہوتا۔ اب دوسری کیفیت جو ہے اسی صورت کے اندر، کیا حال ہوتا ہے ایک داعی اللہ کا؟ یہ اس کی ہابی نہیں ہوتی، اس کا مشغلہ نہیں ہوتا، اس کا تو زندگی کا ایک ایک سانس اس کام کے لیے وقف ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے اپنے سوچ کے مطابق ان دینی جماعتوں میں شامل ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھنے والے ہیں۔ بس ایک ضمنی بات یہ بھی ہے، ایک باقی اصل تو ہمارا دھندا دنیا کا ہے، کاروبار کا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پھیلے، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے آمدنی ہو، زیادہ سے زیادہ شہرت حاصل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اقتدار حاصل ہو جائے۔ لیکن رسول کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے یہ الفاظ بہت عجیب ہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، فریاد کی ہے ابھی حضرت نوح نے، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو راتوں اور دنوں کو پکارا ہے، رات کو بھی پکارا، دن میں بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری جتنی دعوت ہوئی اس سے ان کے فرار میں ہی اضافہ ہو گیا، اور بھاگے اور بھاگے اور بھاگے، دور چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور میں نے جب بھی انہیں پکارا تاکہ اے اللہ تو ان کو بخش دے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں کو کس کر اپنے سروں پر باندھ لیا تاکہ کوئی آواز نوح کی کان میں نہ پہنچ جائے۔ اصروا، یہ سواد والا اصروا، اصرار کیا، اڑ گئے، واستکبروا استکبارا، انہوں نے استکبار کیا، گھمنڈ کیا اور میری دعوت کو رد کیا۔ اب دیکھیے نقشہ، ثم انی دعوتہم جہارا، اللہ میں نے انہیں برملا بھی دعوت دی ہے، علی اعلان بھی دعوت دی ہے، مجمعوں میں بھی دعوت دی ہے، جلسوں میں بھی دعوت دی ہے، جہارا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یہاں ایک لفظ محذوف ہے، ثم انی اعلنت لہم اعلان واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی پکارا، اعلنت لہم اعلان کے ساتھ، واسررت لہم اسرارا، یہ میرا نام ہے، اور میں نے خفیہ خفیہ بھی جا کے باتیں کی، ایک ایک سے بھی کی، 1 to 1، پرسن ٹو پرسن بھی باتیں کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّكُمْ كَانَ غَفَّارًا، اور میں ان سے یہی کہتا رہا استغفار کرو اپنے رب سے، وہ بہت بخشنے والا ہے، اب بھی تم اگر استغفار کرو گے وہ بخش دے۔ اب یہ میں نے آپ کو دوسری جھلک دکھائی۔ تیسری جھلک جو ہے پھر رسول پر جو بیزاری طاری ہوتی ہے، اس میں جو غصہ آتا ہے، آخری